ابو سفیان نال لے کے چلتے پے تے رستے انصار صحابہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجر صحابہ کی خدمت کی توفیق دیتی، انہوں نے نبی کریم کی خدمت کی، آپ کے میزبان بنے، انہوں نے بھی مقام بڑا اچا اللہ نے بنایا۔ نبی کریم نے انہوں نے ایک نو سپہ سالار کے مقام مرتبہ تے فائز کیتا ہویا۔ انہوں نے ویکھیا نا ابو سفیان نو کہ یہ کوئی غیر معروف آدمی تو نہیں سب معروف آدمی ہے، یہ عرب دی مکہ دے جتنے بھی عرب قبائل ہیں انہاں دی سیاسی رہنمائی بنو امیہ کو رہی ہے، بنو امیہ دی سربراہی ابو سفیان دے کو، یعنی سارے عرب دے وچ قریش دی سربراہی سیاسی طور پہ ابو سفیان کرتے رہے۔ اے عرب جڑے میں عرض کی تھی کہ عرب باصلاحیت لوگ سن، سارے مافوق الفطرت لوگ سن، اگر ابو سفیان کی صلاحیت نہ ہوندی تو کوئی انہوں نے سیاسی سربراہ بناتا؟ کوئی بھکھے ننگے لوگ تو نہیں سن نا، ماتڑ دے نہیں سن، ڈنڈی پٹی والے لوگ سن، نکی نکی گل تے لڑ پے رہے لوگ سن، غیرت والے لوگ سن، جرأت والے لوگ سن۔ ابو سفیان کی سیاسی سربراہی قبول کی ہے نا تے صلاحیت دی وجہ تو کی ہے۔ وہی ابو سفیان نے حضرت عباس نال لے کے جا رہے ہیں، صحابی رسول نے ویکھ کے شیر کیا کہ اج بدلے دا دن ہے، اج کشتیاں دے کشتے لاواں گے، اج بدلہ لواں گے۔ ابو سفیان نے سن کے کیا عباس سننا پہ کی کہندے پے، قسم چک کے کیا کہ اس حالت وچ بھی اینو اس گل دا ملک آ سکنا، اس گل دے تے اے ہے جرت۔ ہاں قریشی سی، نبی تے ابو سفیان کی جد 4-5 پشتاں پیچھے ایک ہی ہو جاتی ہے، ایک پیو دے 2 پتر ہونے تے خواص تقسیم ہوندے، صفات تقسیم ہوندی ہیں، پر کچھ چیزاں مشترک بھی ہوندی ہیں کہ نہیں ہوندی ہیں۔ حضرت عباس جلدی نہ لے کے نبی کریم دی بارگاہ وچ پہنچے۔ اسلام کو سارا واقعہ جڑا ہے وہ مختصر کرنا اے ہے آپ دی مطلب کہتے ہیں جبر دا اسلام تے مجبوری دا ہوئے یا تے ابو سفیان دے تے اے کہندا پیا مجبور نہیں ہے، دلوں مجبور ہو چکے ایسے۔ تے عرباں دا رواج سی کہ جدوں دھی کسی دے گھر چلی جاوے تے اودے اگے تے ویسے ہی سر نیواں ہو جاتا ہے۔ تے جدوں دی حبیبہ رملہ دی شادی ہوئی سی، تاریخ پڑھن والے پڑھ لو، محققین جا کے تحقیق کر لو کہ وہ بعد ابو سفیان نے مخالفت کرنا ویسے ہی چھڑ دیتا ہو کہ ان کے جوائی بن گئے۔ سمجھ آئی گل دی کوئی نہیں کہ جبرا اسلام کسی نے نہیں قبول کیتا، مرضی دا اسلام ہے، ہاں اپنی مرضی نال اپنی رضا نال، مجبوری دا اسلام اللہ ہی قبول نہیں کرتا۔ تو جی اگر جبری اسلام ہے سی او خدا جڑا عبداللہ بن ابی دے دل وچ چھپے ہوئے نفاق دی وجہ تو نبی دے پڑھائے ہوئے جنازے نو بھی قبول نہیں کرتا، او خدا نبی نو دس نہیں سکتا کہ ابو سفیان جڑا ہے منافقت کرتا پیا، معاذ اللہ یہ اتو اسلام قبول کر رہے، اگنوں ہالی بھی تیرا دشمن ہی۔ اللہ نے کوئی چھپی سی کوئی شاید؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے یہ ضرور کیا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ کام پہلے والے نے بھی وہی کیتا، بعد والے نے بھی وہی کیتا۔ پہلے والے نے کیتا انفق مال خرچ کیتا، وقاتل جان لڑائی جہاد کیتا، بعد والے نے بھی یہی کیتا۔ انفقوا وقاتلوا، کام دونوں نے ایک کو کیتا۔ فرق کس چیز کا کیا؟ اوکھے ویلے دا تے سوکھے ویلے دا۔ فتح مکہ دا وہ وقت ہے جدو اسلام دے غلبے دا آغاز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ دے بعد جنہوں نے دلوں اسلام قبول کیتا انہوں نے بھی صحابہ بھی شامل کیتا، انہوں نے اسلام کو جھٹکاریا نہیں، جھٹلایا نہیں، لیکن مقام انہاں دا انہاں تو گھٹ رکھے۔ لیکن یہ مقام گھٹ ابو بکر دے مقابلے میں ابو سفیان دا ہے، علی المرتضیٰ دے مقابلے میں حضرت معاویہ دا ہے، لیکن ساڈے تواڈے واسطے سارے دا مقام بڑا اونچا ہے۔ ہاں اللہ نے آخر یہ بھی دیکھا ہے نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے والے ہون پہلے بعد
ایمان والے ہوں دونوں واسطے میں حسن آخرت کا وعدہ کر لیا. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے, ساڈا تاریخ دان نہیں وہ کفایت کرتا. کہنا نہیں میں اپنی تحقیق کرنی, وہ تحقیق انہوں ٹکٹ نہیں دیتی ہے جی. یہ تحقیق کر کے کڑھ کے کی لیا ہے صحابہ دی بارے وچ, یہ کڑھ کے لیا ہے کہ فلاں اس طرح سی, فلاں اس طرح سی, فلاں اس طرح سی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے یہ انہوں نے کڈ کے لیا. تاریخ تو نرا گند کڈ کے لیا کے امت کے سامنے پیش کر کے صحابہ دے بارے دلوں میں بغض و عناد پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. یہ انہوں کا ہی کام ہو سکتا جنہوں نے تکلیف ہوتی ہے, جنہوں نے صحابہ تو تکلیف ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جس طرح ابوبکر صدیق سابقون الاولون ایسے فرد ہیں جنہ اتنے ساری امت متفق ہوئی سی, اسی طرح ہی آپ دے بعد حضرت معاویہ او فرد ہیں کہ جدو حضرت حسن نے آپ دے ہاتھ تے بیعت دیتی کہ آپ دے اتنے ساری امت متفق ہوئی. دو افراد ہیں صحابہ کی تاریخ, یا ابوبکر صدیق ہیں تو یا معاویہ بن ابو سفیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام آپ نے عطا فرمایا. وہ وقت تھوڑا ملیا تھا. بعض روایات میں جانتا کہ آپ نے اسلام کچھ پہلے قبول کر لیا سی, اظہار فتح مکہ دے موقع تے ہویا. بعض روایات میں جانتا کہ آپ نے فتح مکہ دے بعد ہی اسلام قبول کیتا. دونوں صورتوں دے وچ صحابی بن گئے, ان زبان کو خاموش رکھنا. مقام اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. تھوڑے وقت نبی کریم کی بڑی قرابت نصیب ہوئی, آپ نے اپنا خادم خاص بنایا. اپنے بہت سارے جڑے ہدایت نامے ہیں, بہت سارے مخطوط ہیں, وہ آپ کے ذریعے لکھوائے. کاتب وحی ہیں, کاتب وحی ہیں. جے کسی ایک کاتب وحی دے کردار اتنے شک کرو گے تو قرآن پورے اتنے شک کرنا پڑے گا. ہاں یہ یاد رکھو. رہی گل کہ اختلاف تو بھائی وڈیا وڈیا ہی ہوتا ہے. اگر اختلاف کی گل ہے تو اختلاف تو حضرت علی المرتضیٰ تے سیدہ عائشہ بھی ہویا, وہ ام المؤمنین ہیں, یہ خلیفہ راشد ہے. اختلاف انہاں دونوں درمیان بھی ہویا. میں تسی کون ہونے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ اماں ٹھیک ہے کہ پتر ٹھیک؟ بولو, سانو کسی نے اختیار دیتا ہے, سارے کو کسی پوچھنا ہے. جی اگر حضرت عائشہ دے متعلق بھی نہیں پوچھا جانا, حضرت علی دے متعلق بھی نہیں پوچھا جانا, حضرت معاویہ دے متعلق بھی تواڈے کو نہیں پوچھا جانا. اے ضرور پوچھا جائے گا کہ میں قرآن دے بھی جو فیصلے کیتے سن وہ تسی مننے کہ نہیں مننے. تاریخ دے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, انہاں کو پوچھا جائے گا جنہاں لکھی ہے کہ تسی یہ کی بیج بو گئے ہو لوگوں دے وچ زہر دے کہ صحابہ دے متعلق بھاویں کسی ایک صحابی دے متعلق دل وچ گم رکھن والا لیغیظ بہم الکفار, اے دے بارے قرآن دا فیصلہ ہے. صحابہ دا بغض دل وچ رکھن والا اے ایمان تو دور ہو جاتا ہے, اے تے ایمان میں کوئی تعلق نہیں رہندا. دل وچ رکھن والا, دل وچ صحابہ دا بغض آ جائے بندہ ایمان تو فارغ ہو جاتا ہے. نقب لگ گئی, دل وچ میل آ گیا, صحابی دے بارے بغض آ گیا, اپنے آپ تسی دین تو دور ہو گئے, ایمان تو دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت تو بچاوے سن. خاص طور پہ محبت اہل بیت دے نام تے جو کچھ سارے نال ہوندا ہے, اللہ تعالیٰ وہ تو ساری حفاظت کرے. سانو حقیقی اہل بیت دا مقام سمجھن دی اور انہاں ویسا تعلق قائم کرنے توفیق عطا فرماوے جو نبی کریم نے کیا تے قرآن نے قائم کروایا. اس تو زیادہ کہنا تے بہت کچھ سی لیکن وقت مختصر سی, یہ اتنے اکتفا کردیا ہوئے اجازت لواں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا تہاڈا سب دا حامی و ناصر ہوئے. سانو نبی کریم علیہ السلام دی جماعت, آپ دے ساتھی, آپ دے سنگی, آپ نے صحابہ دا تعلق قرآن نال جس طرح دا جوڑیا, اس جماعت دا اسی طرح احترام کرنے دی توفیق عطا فرماوے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور جنوں معیار بنایا جاوے او دی اتباع کیتی جاندی ہے, او دے اوتے اعتراض نہیں کیتا جاتا. سمجھ آئیے گل دی, جنوں معیار بنایا جاوے او جہا بنن دی کوشش کری دی ہے,
وہ تو سڑی دا نہیں، وہ بغض نہیں دل چ رکھی دا. جی بغض دل چ رکھو گے تو اس راہ جاؤ گے نہیں، اس راہ نہیں جاؤ گے تو دوسرا راہ پھر ہے ہی شیطان دا، ادھر ہی پو گے. اللہ سانو اس راہ تو بچاوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کی تیاری کر لیانا یہ اسلام کو جتنا نفع ہویا وہ باقی کہنا دے لیان نال نہیں. انہوں کا اپنا اپنا مقام ہے، مقام کا انکار نہیں، لیکن سادہ دھیان فہم دی گل. آپ دے اسلام لیان نال سرداراں نوں تکلیف شروع ہوئی، اعتراضات ہوئے، انہوں دی کوشش سی کسی طریقے ابو بکر کو واپس لے آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھ دے معاملات، سکھ دے معاملات، پریشانی دے معاملات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کسی نو کھڑے ہون دی ہمت تے حوصلہ دیتا تے ابو بکر صدیق. جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماندے نے وہ دیہڑا بڑا سخت سی جدو حرم دے وچ نبی کریم تے کافراں نے حملہ کر دیتا، اسی سارے کھلوتے رہ گئے، ساڈے کوئی ہمت نہ ہوئی اگے ود کے نبی دا ساتھ دین دی. کلا ابو بکر اس دن اگے ودیا، ماریا بھی تے مار کھدی. اسی واسطے اللہ نے پھر اعلان کیتا نا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال بھی خرچ کیتا تے جان بھی لا چھڑی، انہاں دی برابری نہیں ہو سکتی. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله أكبر. کنہوں کیا اولئک اعظم درجہ کہ کنہ دے مقابلے تے موازنے اس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ بھی، دو جماعتاں بھی حد فاصل فتح مکہ نو بنا کے گل کیتی. پہلی جماعت ہوئے یا دوسری جماعت ہوئے، دونوں کا نام ایکو ہی ہے، نام ہے صحابہ. فتح مکہ تو بعد جنہوں نے اسلام قبول کیتا ہے صحابی کی تعریف کی ہے. سادہ الفاظ جنہیں نبی کریم کے زمانے میں اسلام قبول کیتا، انہیں نبی کریم کو دیکھا یا نبی کریم نے انہوں دیکھ لیا اور مقام صحابیت کے فائد ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جی علماء بھی موجود ہے. اللہ رب العزت نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مقام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ جڑے اول گروہ دی سابقون الاولون دی سربراہی فرماندے پے نے، انہاں دے بارے اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم. منکم تو مراد میں اس کے قطار تے شمار ہی نہیں، یہ مخاطب ہیں او صحابہ دے درجے دے اس درجے دے لوگ جنہوں نے فتح مکہ دے بعد اسلام قبول کیتا. کام دونوں دے ایک ہیں، لیکن جنہوں نے اوکھے ویلے وچ نبی کریم نے ساتھ دیتا، دشواری بھی ساتھ دیتا، انہوں دا مقام بڑا اونچا ہے. تو انہوں نے سارے اونچا مقام کدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے فوراں دے مال نے بڑا نفع پہنچایا، لیکن جتنا نفع میں نے ابو بکر دے مال نے پہنچایا اور کسی دے مال نے نہیں پہنچایا. ہے جی جناب ابو بکر صدیق ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں. اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام دے چچزاد بھائی آپ دے داماد جناب علی المرتضیٰ ہوں. انہوں نے اپنے اپنے مقامات ہیں، لیکن ان تمام مقامات ایک چیز مشترک ہے جو انہوں نے باقی تمام امت کو ممتاز کر دی ہے، وہ ہے وہ زمانہ جس زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیتا. وہ مخالفت کا دشمنی کا زمانہ ہے، آسانی کے راحت کا زمانہ نہیں. اس بنیاد کے اللہ نے مقام بلند رکھا. تو یاد رکھو، پتہ یہ لگتا ہے کہ جڑا بندہ اوکھے ویلے دین دے اتنے کھڑا ہو جائے وہ مقام بلند پا جاتا ہے. سارے بزرگاں نے، سارے اکابر نے انج نہیں سی کہ انہوں نے ساری سیاہ چٹا گھوڑ کے پی لیا سن تاں ہی وہ بڑے بڑے لوگ سن. اکابر علماء دیوبند، حضرت قاسم نانوتوی، بلکہ پیچھے چلے چلو خاندان شاہ ولی اللہ ہی چلتے آؤ سلسلہ جڑا ہے اج کے دور کے پچھلی صدی کے جڑے سارے اکابر ہیں انہاں تائیں یہ سلسلہ اس طرح چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے اوکھے ویلے میں استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنے کردار تو دسیا کہ اسی بڑیاں دے پیچھے چلے. انگریز کا مقابلہ کیتا ہے، وہ سختیوں کا مقابلہ کیتا ہے. شیخ الہند نے جیل کٹی ہے،
رب ذوالجلال نے بھی کہنا اوکھے ویلے دے نبی دے سجنا دا مقام جڑا اچا رکھیا ہے، پاویں علمی اعتبار نال بعد والے بہت اچا مقام لے جان لیکن پھر بھی پہلے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں دا مقام پھر بھی اچا رہے گا۔ ورنہ دعا ہے نبی کریم بھی حضرت عبداللہ بن عباس قرآن مجید کی تفسیر قرآن دے نکات دی تفہیم نبی دی دعا دی بدولت چھوٹی عمر ایک بڑا اچا علمی مقام حاصل کر لیا، اتنے تک کہ ابو بکر صدیق بھی قرآن دے بعض مقامات سمجھن واسطے عبداللہ بن عباس کو لاندے۔ لیکن کیا اس طرح عبداللہ بن عباس کا مقام و مرتبہ اچا ہو گیا؟ دسو نہیں بھائی، مقام و مرتبہ وہی اچا ہے جو کردار نال تے زمانے دی خیر نال اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دا قائم کر دیتا تے قرآن میں اعلان فرما دیتا۔ اتنے تک گل یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ اللہ نے حد فاصل رکھی فتح مکہ۔ فتح مکہ وہ ویلا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غالب کر دیتا۔ نبی کریم مکہ تو جس ویلے روانہ ہوئے، آپ نے ہجرت کی تھی، آپ کی اکھاں اتھرو نے، آپ کا دل جڑا ہے وہ غم زدہ ہے، آپ غم کی حالت میں سفر فرما رہے ہیں، نال ابو بکر صدیق ہیں۔ سفر مکمل ہویا، مدینے دے وچ آ کے آپ نے زندگی دے او 8 سال گزارے، فتح مکہ دا سال آیا 8ویں ہجری مکہ فتح ہویا۔ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ لوگ جڑے کل تک تہاڈے دشمن سن، کون؟ مشرکین مکہ جڑے لڑتے رہے، بدر وچ بھی لڑے، احد وچ بھی لڑے، حنین وچ، تبوک وچ، جس ویلے تئیں انہوں نے بس چلیا، انہوں نے طاقت رہی، وہ آپ بھی لڑے، انہوں نے اپنے نال ہور کافروں بھی لڑا کے نبی کا مقابلہ کیا، لڑتے رہے۔ اس ویلے تئیں آسانی نہیں آن دیتی، لیکن جس ویلے مکہ فتح ہویا اللہ رب العزت نے تانوں غلبہ عطا فرما دیتا، جس غلبے کا تہاڈے نال وعدہ ہویا سی۔ ان غلبے کی حالت بہت سارے لوگ ہوں جنہوں نے مطلب ہے کہ ہن آسانی راحت کا موقع مل جاتا ہے، انہوں نے دشواری نہیں دندی جس سے دشواریاں پہلے نے برداشت کی۔ ایک بندہ ہے، انہیں عمارت کی تعمیر دی بنیاد تو لے کے چھت تھی دیوارہ تعمیر کروائی، جس سے لینٹر پان کی باری آئی، اس لیے کچھ لوگ آ کے نال رل گئے۔ تعمیر ایک حصہ انہوں کا بھی ہے، لیکن جڑے بنیاد تو نال ہیں انہوں کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اس وقت تکبیر دین کا وقت قریب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑی تعداد انہوں نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے قرابت دار ہیں، نبی کے قبیلے والے ہیں، بنو ہاشم کے لوگ ہیں، بنو امیہ کے لوگ ہیں، بنو علی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیتا، یہ لڑتے رہے، لیکن جس نے اسلام قبول کیتا تو نبی کریم نے ساری خطاواں معاف فرما دی۔ فتح مکہ کے موقع تے آپ نے سوال کیتا، نبی نو پتا ہے وہی لوگ نے کل تھی میرے قتل کے در پے سن، یہ میرے قتل کے منصوبے بنا رہے سن۔ نبی نے سوال کیتا انہوں کو، دسو تہاڈے کی سلوک کیتا جائے، تہاڈے نال کی سلوک کیتا جائے؟ وہ بھی سیانے سن نا اگوں، انہوں نے کیا کہ تو آپ بھی کریم ہے، کہ کریم باپ دا بیٹا ہے، ساڈا بھائی عبداللہ کریم سی، اسے کریم باپ دا بیٹا ہے، آپ بھی کریم ہے، سانو تہاڈے کولوں کرم دی ہی توقع ہے، تسی ساڈے اوتے کرم فرماؤ گے۔ نبی کریم نے کرم فرمایا کہ جاؤ انتم الخلفاء، تہاڈے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، تہاڈے تو کوئی بدلہ نہیں لینا، عام معافی کا اعلان کر دیتا، مقامات مقرر کر دیتے، فلاں فلاں تھان سے چلے جاؤ، جڑا اتنے آتا جائے ان امان مل جائے گی، لڑے گا نہیں، اسی کچھ نہیں کہاں گے۔ یہ ایک مقام جناب ابو سفیان کا گھر بھی ہے کہ نہیں؟ کہ تاریخ جو پڑھتے ہو گے تو سارے محققین تاریخ کی بڑی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے نال اس گھر کو اس غائب کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم نے انہوں کی تعلیم قلب واسطے جناب ابو سفیان کو مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھو، تعلیف قلب واسطے مقام عطا کرنا اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو نبی کبھی بھی مقام نہ عطا فرما۔ تعلیف قلب واسطے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، نبی تے ہن جوائی بن گیا ہوا ہے،
ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو سفیان دی دختر ہیں، نبی دی زوجہ ہیں، معاویہ دی ہمشیر ہیں، ام المؤمنین شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماما ہیں، اور اینا ماما جو ام حبیبہ نو کہنج کڈو گے نہیں نہ نکل سکتے، ام حبیبہ بھی نہیں نکل سکتی ہیں کہ مقام صحابیت اگر نبی ابو سفیان کو داخل فرماوے، ابو سفیان کے بڑے پتر یزید بن ابو سفیان کو داخل فرماوے، ابو سفیان کے چھوٹے پتر معاویہ بن ابو سفیان کو داخل فرماوے، کہ کوئی مائی کا لال انہاں نوں بات نہیں کرنا ہے کسی کی جرت کرے، کوئی بڑا ہوئے کوئی چھوٹا ہو نہیں نکل سکتے نا، اس واسطے کہ نبی نے داخل کیا، نبی نے اسلام قبول کیا، کہتے تھے انہوں نے اسلام مجبوری دا اسلام ہے۔ اچھا مائی دیا پترا اے دس مجبوری دا جبر دا اسلام قبول کرن دی اجازت ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ جس ویلے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا، اس ویلے حالی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں سی کیتا، نبی کریم کو اوس کے خزرج کے سردار آندے اسلام قبول کر چکے، بڑھیرے آ چکے، انہاں آ کے پوچھیا یا رسول اللہ سانو اجازت ہے ساڈے چھوٹے بڑے جڑے اسلام قبول نہیں کرتے پے اسی زبردستی انہاں نوں کلمہ پڑھائیے تاکہ انہاں دی آخرت سدھر جائے؟ نبی نہیں بولے، اللہ نے وحی نازل فرما دی لا اکراہ فی الدین، دین دے معاملے میں کسی نال زبردستی نہیں ہو سکتی، بندوق دی زور لوگ دے یا تلوار دی لوگ دے کسی نوں کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ اے وحی آ چکی ہے، اے حکم آ چکے ہے، قرآن دا حصہ بن چکے ہے، اے دے 8 سال بعد جا کے ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا ہے، یہ جبر دا ہو گیا، مجبوری دا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنا ہوگا۔ جڑا خدا اور تے خزرج دے لوگاں نوں اپنے بھراواں نوں زبردستی کلمہ نہیں پڑھان دیندا، تے پھر کون ابو سفیان؟ ابو سفیان وہ نے اس ویلے مکہ فتح ہویا، صحابہ دا جنگ غفیر ہے، الگ الگ لشکر جڑے نے انہوں نے الگ الگ پڑاؤ کیتا ہویا ہے، نبی کریم نے یہ بھی حکمت عملی کے تحت کروایا۔ ہاں جی یہ جنگی حکمت عملی، اللہ اکبر، کہ تسی سارے نے اکٹھے ایک جگہ تے پڑاؤ نہیں ڈالنا، الگ الگ لشکر دے الگ الگ ٹکڑے، الگ الگ ٹکڑیاں نے الگ الگ خیمے بنائے، الگ الگ اگ دے الاؤ جلائے تاکہ کافرہ